پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان سے دو خبریں۔ افغان طالبان کے وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرے، طالبان حکومت کی طرف سے تاجکستان کو قبضے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پہلے چلتے ہیں استعفے کی طرف۔ حقانی نے اپنا استعفیٰ طالبان کے سپریم کمانڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ کو بھیجا ہے، جسے قبول بھی کر لیا گیا۔ سراج الدین حقانی نے اختلافات اور طویل غیر حاضری کی وجہ سے وزارت داخلہ کے عہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے نائبین وزارت داخلہ کے امور سنبھال رہے تھے۔ استعفیٰ دینے کے بعد سراج الدین حقانی اپنے مضبوط گڑھ صوبہ خوست منتقل ہو گئے۔ طالبان کے کمانڈر مولوی امین الدین منصور AIG کمانڈر نے بدخشاں کے ضلع اشکاشم میں ایک اجتماع سے دعویٰ کیا کہ اگر انہیں اجازت دی جائے تو وہ تاجکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے تاجکوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اور روس کو یوکرین میں مداخلت کرنے کی وجہ سے رکاوٹ کے طور پر مسترد کیا۔ طالبان مخالف کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ طالبان کے توسیع پسندانہ عزائم کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے بے حسی کو بے نقاب کرتا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ یہ ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں۔ طالبان کے کمانڈر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب وہ اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف دھمکیاں دے رہے ہیں، جس سے ان کے عزائم اور خطے میں ان کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ طالبان کا یہ موقف اس بات کا غماز ہے کہ ان کی حکومت جو کبھی عدم مداخلت کے اصولوں پر زور دیتی تھی، اب خود ہی اپنے پڑوسی ممالک کو براہ راست دھمکیاں دینے میں ملوث ہو چکی ہے۔ ان کے کمانڈر کا یہ دعویٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان کی توسیع پسندانہ ذہنیت افغان سرحدوں سے باہر بھی پھیل چکی ہے، جہاں اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بیان افغانستان حکومت سے منسوب کر کے تاجکستان اور اس کی حامی طاقتوں کو طالبان کے خلاف اکسایا تو نہیں جا رہا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے ملک ریاض حسین کے حوالے سے خبر۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی راولپنڈی میں جائیداد سرکاری تحویل میں لی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں نوٹس بھی آویزاں کر دیا۔ جائیداد ضبطی کا حکم اسلام آباد کی نیب کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن میں واقع پلاٹ نمبر 1351 اور مکان نمبر 1440 پر نوٹس آویزاں کیے گئے۔ رہائش پذیر افراد کو بھی جائیداد ضبطگی کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ جائیداد میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ باقاعدہ کہا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس میں ملک ریاض اشتہاری ملزم ہے۔ ملک ریاض کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بلیک میلنگ میں آ کے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ اس پر ریاست یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اچھا۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس سانحے کے بارے میں بات کرتے ہوئے حنیف عباسی کو خوشامد کے دورے پڑنے لگے۔ وہ کیسے؟ آگے چل کر بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک خاص طور پر بھارت، افغانستان، شام، لیبیا اور عراق کی طرح پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لہذا کوئی بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمنوں کو ختم کر دیں گے کیونکہ ہم سب اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حنیف عباسی صاحب اصل میں وزیر ریلوے ہیں، لیکن اپنی اوقات سے کہیں بڑھ کر وہ دعوے کر رہے ہیں جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ کیسے یہ دشمنوں کو ختم کریں گے؟ ریلوے کو چلائیں، ریلوے کو درست طریقے سے چلائیں، وہ تو شاید ان سے چلتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے حوالے سے وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کل 427 مسافر سفر کر رہے تھے، ان میں 8 خودکش بمبار بھی شامل تھے، جبکہ 60 دہشت گرد ٹرین کے اندر اور باہر کھڑے تھے۔ شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 35 ہے، جبکہ 33 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں 52 زخمی ہوئے، جبکہ فورسز نے مجموعی طور پر 327 افراد کو حفاظت کے ساتھ بازیاب کروا لیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ بہت سے لوگوں کی شہادت بہت بڑا نقصان ہے، لیکن خودکش بمباروں سمیت 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو بچایا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلوچستان میں متاثرہ ٹریک کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اسے ہفتے کی رات تک کلیئر کر دیا جائے گا۔ ہفتے کی رات کو 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ٹریک کلیئر نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوئے دشمنوں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر کے پیچھے افغانستان اور بھارت دونوں کا ہاتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ حنیف عباسی کو خوشامد کے دورے پڑنے لگے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پاک فوج دہشت گردی کو ختم کر کے ہی دم لے گی، ہم دشمنوں کو ختم کر دیں گے اور ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ان کو پڑنے والے دورے ہیں خوشامد کے۔
ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے دانش یونیورسٹی کا۔ عمران خان کی عبدالقادر یونیورسٹی کے مقابلے میں دانش یونیورسٹی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دانش یونیورسٹی میں صرف میرٹ پر داخلہ ملے گا۔ اس یونیورسٹی میں غریب بچوں اور بچیوں کو فری تعلیم دی جائے گی۔ دانش یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ دانش یونیورسٹی کا انڈومنٹ فنڈ ہوگا جس میں حکومت رقم دے گی۔ 1000 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے۔ بہترین تعلیم، اساتذہ، ریسرچ سینٹر کے حوالے سے یہ یونیورسٹی دنیا میں مقام حاصل کرے گی، یہ شہباز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں بہت اچھی اور شاندار درس گاہیں موجود ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو 14 اگست 2026 کو یونیورسٹی کا پہلا سیشن فعال ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دانش یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ یعنی 60 ارب روپے کی لاگت سے بنائی جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر شکر گزار ہوں۔ شہباز شریف ان کو حکومت میں لانے اور ان کی حکومت کو برقرار رکھنے چلانے پر بھی ان کے شکر گزار ہیں۔ یحییٰ آفریدی کے اور قاضی فائز عیسیٰ کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاروں صوبوں سے بچے یہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے بچوں کو دانش یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اور پھر عمران خان کے حوالے سے ان کا اندر کا جو انسان ہے، بغض ہے، وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ بار بار بات کرتے رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کھا گئے، عمران خان نے اتنی کرپشن کی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا پیسہ دانش یونیورسٹی پر لگے گا۔ اگر عمران خان وہ پیسہ کھا گئے تھے تو پھر یونیورسٹی پر کیسے باقی آ جاتے ہیں؟ پیٹرولیم کی قیمتوں میں حکومت کا فراڈولنٹ۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا 2 روز قبل فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ نعرے لگائے گئے، یہ دعوے کیے گئے کہ 13 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کیا جائے گا کیونکہ عالمی مارکیٹ میں کمی ہو گئی ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیمت برقرار رکھی جائے گی، گویا حکومت کی طرف سے دومت دبا لی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنی ہوتی ہے یا اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سے منتخب ہو کے اقتدار میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن ان رجیم والوں کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ لیکن یہ تو الیکشن جیتے ہیں فارم 47 پر، تو آئندہ بھی ان کو امید ہے، ان کو آسرا ہے فارم 47 کا، تو یہ کیوں پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے؟ حکومتی چھتری تلے سروے کرنے والے ادارے نے حکومت کی حجامت بناتے ہوئے اس سے ناکام قرار دے دیا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر عوامی سروے کی رپورٹ جاری کر دی، اور خوشامد پسند اس ادارے کی طرف سے اتفاق سے یا غلطی سے سچ بھی نکل گیا کہ روزگار کی عدم دستیابی پر 63% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی سے ناراض ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 36% نے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو ناکام قرار دیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے میں خوشامد کی بھی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، خوشامد کے بھی پرچم لہرائے گئے ہیں۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ 36 اضلاع سے 6000 سے زائد شہریوں کی رائے شامل کی گئی ہے۔ سروے کے مطابق پنجاب حکومت کی کارکردگی صوبے کے 62% شہری مطمئن ہیں۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور امن عامہ پر صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ممکنہ طور پر حکومت کے نوازے ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کی طرح ان کو بھی ہر طرف ہرا ہی ہرا، سبز ہی سبز نظر آتا ہے۔ نوازے جانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی حکمران طبقے ہی سے شامل ہیں جنہوں نے اس سروے میں حصہ لیا۔ لیکن سچ تو یہ نکل گیا ان کی زبان سے کہ روزگار کی عدم دستیابی پر 63% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر ناراض ہیں اور 36% نے اس حکومت کو ناکام قرار دیا ہے۔ گرین کارڈ ہولڈرز کی بھی امریکہ سے بے دخلی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں۔ آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر ملکی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع ہے۔ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق کے مالک نہیں ہو سکتے، یہ امریکی نائب صدر کہہ رہے ہیں۔ حکومت کسی کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ معاملہ بنیادی آزادی اظہار کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ امریکی شہری اور ان لوگوں سے مختلف حقوق رکھتے ہیں جو گرین کارڈ ہولڈر یا اسٹوڈنٹ ہیں۔ امریکہ نے پاکستانیوں سمیت 7000 سے زائد غیر ملکی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر پہلے ہی کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کی حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت ترین اقدامات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔